الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول امی کی، نبی امی کی اتباع کری ہے، کہ جن لوگوں نے اتباع کری ہے، یجدونہ مکتوبا، یہ لوگ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں. کیونکہ بات چل رہی ہے مکے والوں سے، اور وہاں پر ایسا تو نہیں ہے کہ صرف انہیں سے بات ہے، یہود بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ پا رہے ہیں کہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا یامرہم، کیا پا رہے ہیں، اور ان کا نام بھی لکھا ہوا پا رہے ہیں، ان کی صفت بھی پا رہے ہیں، اور وہ نبی ہیں جو کہ ان کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور ان کو روک رہے ہیں منکر سے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال کر رہے ہیں ان کے لیے طیبات کی. حلال طیبات اور خبائث، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے طیبات اور خبائث، اور حلال کر دے یعنی وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے اوپر حلال چیزیں بھی حرام کر رکھی تھی. طیبات کو انہوں نے خبائث بنا رکھا تھا، اس نبی نے کیا کیا ہے، طیبات کو طیبات کا درجہ دیا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبائث کو خبائث کا درجہ دیا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور رکھ دیا انہوں نے، اس نبی نے ان کی طرف سے بوجھ، والاغلال، اور وہ بیڑیاں، کانت علیہم، جو کہ ان کے اوپر تھی، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. دیکھیں یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہے، یہود اور نصارہ نے جو پابندیاں اپنے دین کے اندر عائد کر دی تھی، ان ساری پابندیوں کو رسول نے آ کر کے ختم کیا ہے. ان ساری کی ساری پابندیوں کو رسول نے آ کر کے کیا کیا ہے، رسول نے آ کر کے ان ساری پابندیوں کو ختم کیا ہے. ختم کیسے ہوئی ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے، اب ایسا ہی ایک مسئلہ جو ہمارے یہاں پر چل رہا ہے، وہ ایک شخص ہے شہاب، وہ پیدل حج کر رہا ہے، اس کے متعلق بھی یہاں سے ہی اس کی وضاحت ہو جائے گی. اس کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں جو چل رہی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے، سواریوں کا انتظام ہے، اس کو جانا چاہیے، اور وہ پیدل کیوں چل رہا ہے. اس کے اندر اصل میں دیکھنے کی چیز یہ ہے، قرآن کریم نے جب کسی بھی بات کو دیکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت جو پڑتی ہے مسلمانی کے لیے، وہ قرآن کریم، کہ وہ فیصلہ کرتا ہے. یہ قرآن کریم کیا ہے، ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے. قرآن کریم نے حج کے موضوع پر جہاں پر ذکر کیا ہے، پوری بات کو طریقے سے سمجھنا ہوگا. قرآن کریم نے بات کی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اعلان کیجئے لوگوں میں حج کا، لوگ تمہارے پاس میں پیدل چل کر کے بھی آئیں گے اور سواری پر بھی آئیں گے. ضامر کہتے ہیں اونٹنی کو. اس دور کے اندر جو سواریاں تھیں وہ اونٹ تھی، یہی تھے، گھوڑے تھے یا بیل تھے، گدھے تھے، وہ سواریاں تھیں. تو کہا کہ بعض قسم تو وہ ہوگی کہ اس گھر کی زیارت کے لیے پیدل چل کر کے آئے گی، اور ایک قسم وہ ہوگی جو کہ سواریوں کے اوپر چل کر، یعنی ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق آئے گا. کوئی غریب ہے تو وہ پیدل چل کر کے آئے گا، اور جو حیثیت والا ہے وہ سے. لیکن یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے. قرآن کریم نے حیثیت طے نہیں کی، بس اس نے ایک عام بات کہی ہے کہ لوگ پیدل چل کر کے بھی آئیں گے اور سواری پر بھی آئیں گے، اور دونوں چیزوں کو ایک جگہ ذکر کیا. دونوں چیزوں کو ایک جگہ ذکر کیا. دونوں چیزوں کو ایک جگہ ذکر کرنے سے مراد یعنی کہ اشتیاق کا اظہار کیا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اس بارے میں غور و فکر مت کیجیے، تمہارا کام تو اعلان کرنے کا ہے. جب انہوں نے گھر بنا دیا، انہوں نے گھر بنایا تھا کہ انہوں نے جب گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد میں اللہ سے دعا کری، کہا کہ کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، ابراہیم تھے اور اسماعیل تھے اور دوسرے یا ان کی بیوی تھی اور کوئی نہیں تھا، ایک دو اور لوگ تھے. تو وہاں پر اعلان کیا کہ لوگ پیدل بھی چل کر کے آئیں گے، سواری پر. تو دونوں لفظوں کا ایک جگہ لیا ہے، پیدل چلنا بھی اور سواری کرنا. ایک تو بات یہ لیجیے. دوسرا ایک واقعہ ہے اللہ کے رسول کے دور کا. وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک عورت نے منت مانگی پیدل حج کرنے کی. تو جب اس نے حج کا ارادہ کیا، اچھا وہ عورت بڑی کمزور تھی، یا وہ کمزور نہ ہوئے، جیسے بھی کمزور تو ہونی ہے کیونکہ سفر لمبا ہے. مدینے سے بھی مکہ کا سفر تقریباً 500 کلومیٹر کے آس پاس ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے. تو رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ایسی قسمیں نہیں کھاتے، اس قسم کو توڑو، اور قسم کو توڑنے کے بعد میں اور جا کر کے یہ تم سے ہے نہیں، اور تم جا کر کے سواری سے حج کرو. ایک مسئلہ یہ ہے. ایک مسئلہ وہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا. ایک مسئلہ یہ ہے. اب اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر بات کیا ہے. اس کے اندر بات کیا ہے. اچھا وہ جو سفر ہے وہ بھی کیا نام ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے.
یہ جو سفر کر رہی تھی عورت، یہ بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے سفر کر رہی تھی. وہاں پر قرآن نے کہا ہے کہ پیدل آئیں چل کر کے اور سواریوں پر آئیں. یہاں پر اللہ کے رسول نے اس کو منع کر دیا. اب اس کو اگر دیکھا جائے گا، ان دونوں کے اندر تطبیق قرآن کریم کی ایک آیت سے ہو جاتی ہے. سورہ حدید کی آیت ہے، اس میں یہ ہے، اس میں قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبنا علیہم فما رعوها حق رعایتھا، کہ بنی اسرائیل نے رہبانیت اختیار کی. رہبانیت کیا تھی؟ رہبانیت بھی اپنے اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے اپنے بدن کے اوپر ایسی مشقتوں کو گوارا کر لینا یا لازم کر لینا کہ جس مشقت کا قرآن کریم کے اندر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر کوئی حکم نہ ہو، ان مشقتوں کو اپنے اوپر برداشت کر لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہبانیت. ان میں ہوتا یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے گھروں کو، علاقے کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے. حالانکہ عبادت تو وہاں بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کرتے تھے. کئی دن بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے، سفر کیا کرتے تھے، پیدل چلا کرتے تھے، مراقبے کے اندر بیٹھا کرتے تھے، جنگلوں میں جا کر کے پڑ جاتے تھے. کوئی کھانا کو مل گیا ٹھیک ہے، ورنہ بھوکے پیاسے پڑے. اتنے مجاہدے وہ اپنے اوپر اختیار کرتے تھے. تو قرآن کریم نے کہا ورہبانیۃ ابتدعوها، کہ انہوں نے رہبانیت شروع کی، فما رعوها حق رعایتھا، لیکن انہوں نے اس کی رعایت نہیں کری جیسا اس کا رعایت کا. بھائی انہوں نے قدم اٹھا لیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اوپر مجاہدے برداشت کرنے کا، لیکن وہ قدم اٹھانے کے بعد میں اس کو پھر ادا نہیں کیا. ہمارا اوہا حق کا رعایت کیا، انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جیسے کہ اس کی رعایت کا حق تھا. ہمارا اوہا حق کا رعایت کیا، تو انہوں نے اس کی اس طریقے سے رعایت نہیں کری جیسا کہ اس کا حق رعایت کا حق کرا. تو یہ قرآن کریم نے اتنی بات کی. اس کے بعد میں قرآن کریم نے یہاں پر بات کو ختم کر کے آگے دوسرا مضمون شروع ہو گیا ہے. تو یہ جو بات قرآن کریم نے کی ہے، یعنی کہا کہ انہوں نے رہبانیت شروع کی لیکن اس کی رعایت نہیں کی. تو اب ان دونوں اس قرآن کریم کی آیت کی اور اس واقعات کی تدبیر یہاں سے ہو جاتی ہے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مجاہدے سے باہر کی چیز ہے ان چیزوں کو اپنایا نہیں جائے گا، ان چیزوں کو نہیں اپنایا جائے گا. جو چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے اتنا ہی وہ عمل کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت کے بقدر کے باہر مکلف نہیں کیا ہے. جتنی طاقت ہے اتنا ہی اس کو حکم دیا. لیکن اگر کوئی کام کر دے اللہ کی خوشنودی کے لیے یا اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے وہ کوئی قدم بڑھا دے، تو اس کے بعد میں پھر اس کی رعایت کرنا ضروری ہے. پھر اس کی رعایت، پھر چاہے جان جا کر کے وہ کام پورا ہو یا کسی بھی طریقے سے وہ کام پورا ہو، پھر وہ کام کرنا چاہیے. ہمارا اوہا حق رعایت کیا. تو قرآن کریم نے، تو اس لیے میرے نظر کے اندر اس واقعات کو ایسے دیکھنا چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ نے غلط کیا ہے، ان کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کیا ہے، ان کو بھی اس واقعے پر غور کرنا چاہیے. لیکن اب سوال کیا اٹھتا ہے؟ اب تو جواب یہی ہے کہ اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے جس نے یہ سفر شروع کیا ہے یا اس طریقے کا جو بھی قدم اٹھا لے، تو وہ اس کو چاہیے کہ پھر اس کی چاہے جان جا کر کے، اس کو جان دے کر کے بھی اس کی ادائیگی ہو، اس کو وہ کرنا چاہیے. ہمارا وہ حق رعایت کیا، اسی کو قرآن کریم نے وہاں پر ذکر کیا ہے. تو اسی کو قرآن کریم نے یہاں پر بھی ذکر کیا ہے کہ ان نبی نے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان سے وہ بوجھ جو انہوں نے اپنے اوپر لاد رکھے تھے ختم کر دیے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور وہ بیڑیاں جو انہوں نے اپنے اوپر باندھ رکھی تھی مجاہدے کی، كَانُوا عَلَيْهَا، كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کے اوپر تھی. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے وَعَزَّرُوهُ، پس وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے ہیں ان کے اوپر، وَعَزَّرُوهُ، اور جو ان کو عزرا یعزر تعزیر، اس کے معنی آتے ہیں اہمیت دینا، تعزیر، اور وہ ان کو اہمیت دیتے ہیں. وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرتے ہیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ میں نازل کیا گیا. یہاں پر لفظ جو استعمال کیا گیا، آمنو کا بھی لفظ کیا ہے اور تعزیر کا بھی لفظ استعمال کیا ہے. یہ کس لیے استعمال کیا گیا؟ یہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو، کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایسا عمل اگر اپنے اوپر لازم کریں جو کہ مجاہدے کا ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، نبی پر، نبی کو مانیں، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کو اہمیت دیں. یعنی کہ جو طریقے انہوں نے رائج کیے ہیں اسی طریقے کے مطابق عمل کریں.
बात ज़रूर उसी तरीके के मुताबिक वो अमल करे, बात ज़रूर वरना सरूह और उसकी मदद करें, यानी कि उन तरीक़ों के मुताबिक काम करने के लिए मदद करें। यानी कि इस तरीके के बयानात किए जाएंगे कि भाई लोग इस तरीके से ना करें, लेकिन जिसने शुरू कर दिया है उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो उसको पूरा किए बगैर ना रुके। वरना सरूह वत्तबअुन नूरल लज़ी, और वो इत्तिबा करें उस नूर की जो कि नाजिल किया गया है। उलाइका हुम मुफ़्लिहून, कि वही लोग क्या हैं, कामयाब हैं।